وہ 70 آدمی وہ تو مجموعہ علت رفع حجر کے لیے، اور یہ ایک آدمی جز 70 سے، میں نے جز علت کو بمنزل علت ٹھہرایا، حالانکہ ایک آدمی 1 میل دور 1 قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بات سمجھ میں؟ جیسے اٹھائے 70 آدمی ایک پتھر ثقیل 70 فرسخا مثلا 70 میل، تو وہ ہم کیا جائے کہ ایک 70 میں سے اس کو اٹھائے گا 1 فرسخ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انہا اجراء طریق الاولویت، اور مغالطات سے بچنے کے ایک طریقہ اولویت کا ہے عند الاختلاف۔ دیکھو معترض اعتراض کرتا ہے کہ یہ ہے بلوچ اور یہ ہے عصفورتن، اور یہ دونوں شریک حیوانیت، تو جب یہ دونوں حیوانیت میں شریک ہے تو وجہ کیا ہے کہ یہ ناطق ہے اور یہ ناطق نہیں ہے؟ یہ ہے مغالطہ۔ تو مغالط نے کہا کہ عصفورتن ناطقتن قیاس علی بلوچ، تو بلوچ مقیس نہ لے اور عصفورتن مقیس، علت جامع دونوں کے درمیان کونہما حیوانان، حکم کونہما ناطقان۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ عصفور میں صرف حیوانیت ہے، اور یہاں حیوانیت کے علاوہ عقل بھی ہے، عقل مرجح ہے کہ یہ ناطق ہے اور یہ نہیں ہے۔ کما تقول انسان بلوچ نیس اولا باضافت النفس الناطقہ من العصفور بعد ما اشترکا فی الحیوانیات۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حیوان دونوں کے لیے مابل اشتراک ہے، لیکن انسان میں ایک مابل امتیاز ہے جو عصفور میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عقل۔ اس عقل نے اس کو ناطق بنا یعنی مدرک کلیات کا، اور اس کو غیر ناطق یعنی غیر مدرک للکلیات۔ ومنها ما وقع من قلة المبالاة بالحیثیات وترک الاعتناء۔ اچھا سنو بھائی، بعض مغالطے اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ حیثیت کے اعتبار نہیں کیا جائے۔ حیثیت کا مثلا ہم کہتے ہیں کہ الابیض یدخل فی حقیقتہ البیاض، کہ ابیض کی حقیقت میں بیاض داخل ہے، اور اس سے کوئی انکار تو نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد زید ابیض کا، تو میں نے کہا زید ابیض والابیض یدخل فی حقیقتہ البیاض فزید یدخل فی حقیقتہ، نتیجہ صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے۔ کیوں؟ یہاں ہم نے حیثیت کے اعتبار نہیں کیا۔ بیاض جو داخل ہے ابیض کی حقیقت میں بحیثیت مشتق ہونے، بحیثیت، اور یہاں ہم نے ابیض کا حمل جو زید پر کیا ہے مشتق ہونے کی حیثیت سے کیا ہے؟ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو، ومنها غلطات میں سے ما وہ ہے جو واقع ہے بسبب قلت تحقیق کی بالحیثیات اور ترک اہتمام کی بالحیثیات۔ جیسے ہم نے کہا کل ابیض دخل فی حقیقت الابیض بیاض، ہر ابیض کی حقیقت میں کون داخل ہے؟ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مبدا داخل ہوتا ہے مشتق کے مفہوم میں۔ اب ہم کہتے ہیں زید ابیض، یہ صغرا، وکل ابیض یدخل فی حقیقتہ البیاض فزید یدخل فی حقیقتہ البیاض، تو لازم آیا دخول بیاض کا فی حقیقتہ، اور منشا غلط کا یہ ہے کہ بیاض داخل ہے فی مفہوم الابیض، اس حیثیت سے کہ ابیض لیا جائے یعنی مشتق لیا جائے، نہ اس حیثیت سے کہ یہ حیوان اور انسان لیا جائے۔ تو بیاض جس ابیض کی حقیقت میں داخل ہے مشتق ہونے کی حیثیت سے، اور ابیض جس زید پر حمل ہے حیوان و انسان ہونے کی حیثیت۔ ومنها قولهم مماثل المماثل مماثلنا، مماثل المماثل مماثل، دیکھو انسان مثل نخلہ کا، مثل نخلہ کا، اگر نخلی کا سر کاٹا جائے تو مرد خشک ہو جاتی ہے، انسان کا سر کاٹا جائے تو انسان مماثل نخلے کا اور نخلہ مماثل حجر کا،
عدیم الروح ہونے میں. جس طرح اس میں روح نہیں ہے تو اس میں بھی روح نہیں. تو انسان مماثل ہوا نخلے کا اور نخلہ مماثل ہوا حجر کا. تو ہم نے کہا کہ انسان مماثل ہے عدم کی کا مماثل, یہ حیوان ہے اور یہ جماد ہے. بات سمجھ, یہ نتیجے اس لیے غلط آیا کہ ہم نے مماثل المماثل کو مماثل بنایا. مماثل المماثل مماثل جیسے انسان مماثل ہے نخلے کا اور نخلہ مماثل ہے حجر کا فی کونی ہی غیر ذی نفس, یہ ضرور نہیں ہے. فیلزم کون زید جمادا, وجہ تغلیظ کا یہ ہے کہ مماثلت نخلی کے انسان کے ساتھ فی امرین جدا چیز میں ہے جو طول ہے, اور مماثلت نخلی کا حجر کے ساتھ فی شیء آخر جدا چیزیں ہے عدیم الروح ہونے میں. ٹھیک ہے. ومما يوقع في الغلط اخذ العدم المقابل للملكه مكان الزد والنقيض. ایک تقابل عدم والملکہ ہے, ایک تقابل تضاد ہے. تقابل تضاد اس کو کہتے ہیں کہ دو ضدین ہو اور دونوں وجودی ہو اور ایک کا تصور دوسرے پر موقوف نہ ہو. اسود ابیض یہ دونوں ضدین ہیں اور دونوں وجودی ہے. سد کا معنی من لہ السواد, ابیض کا معنی من لہ البیاض, اور دماغ کا تصور دوسرے پر موقوف. اور عدم والملکہ کا معنی یہ ہے کہ دو ضدین ہو, ایک وجودی ہو ایک عدمی, جیسے بشر اور عمی. تو بشر وجودی ہے اور عمی عدمی ہے. عدم البشر عما من شأنہ. تو مغالطہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ دو ضدین میں تقابل عدم والملکہ ہوتا ہے, لیکن آپ ان کو ضدین سمجھتے ہیں متضادین کی دونوں وجودین ہے. ومما يوقع في الغلط اخذ العدم المقابل للملکہ, کہ وہ متقابلین جن میں عدم والملکہ ہے اس کو آپ فرض کریں مکان ضدین میں اور نقیض میں. جس طرح سکون اور حرکت میں عدم والملکہ. سکون کا معنی کیا ہے؟ عدم الحرکت عما من شأنہ یکون متحرک. تو حرکت اور سکون متقابلین ہے تقابل عدم والملکہ کے ساتھ, اور آپ اس کو سمجھتے ہیں متقابلین بتقابل تضاد. فإن سکون عدم حرکت عما من شأنہ یتحرک کالعمی, یہ عدم بصر عما من شأنہ یکون بصیر. فیظن, تو گمان کیا جاتا ہے کہ ان المجرد ساکن, فرشتے ساکن ہے, اور جدار اعمی ہے. تو فرشتے اعمی ہے. بات سمجھ میں؟ حالانکہ یہ ساکنتن, یہ مقابل ہے کس کا؟ حرکت کا. کیا ہے؟ حرکت. اور یہ اعمی یہ مقابل ہے کس کا؟ بصر کا. اس کی اور کس کے درمیان؟ بصر کے درمیان تقابل عدم والملکہ ہے, اور سکون اور اعمی کے درمیان تقابل عدم والملکہ نہیں ہے. سکون بھی عدمی ہے, اعمی بھی کیا ہے؟ آگے بڑھو. ومن المغالطات المشهورة قولهم لا يمكن تحصيل المجهول لأن ذلك المجهول إذا حصل فيما يعرف أنه مطلوب فلا بد من بقائه. یہ لمبا. ومن المغالطات المشهورة, اور مغالطات مشہورہ میں سے مناطق کا یہ قول ہے کہ دیکھو انسان میرا مطلوب ہے کہ اس کو حاصل کرو. تو انسان ایک مطلوبی مجہول ہے, اس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. اعتراض یہ ہے کہ تحصیل کے دوران یہ انسان تجھے معلوم ہے یا مجہول ہے. اگر تجھے مجہول ہے تجھے تو طلب مجہول مطلق کی ہے, اگر تجھے معلوم ہے تو اس کی طلب تحصیل حاصل ہے. لہذا مجہول کا حاصل کرنا ممکن نہیں. یہ انسان ہے, اس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو یا یہ مجھے معلوم ہوگا یا مجہول. اگر مجہول ہوگا تو تحصیل طلب مجہول مطلق ہے, اور یہ باطل ہے. باطل اس لیے ہے کہ حاصل ہونے کے بعد مجھے کیا پتہ چلے گا کہ یہ وہ میرا مطلوب ہے یا کوئی اور ہے, وہ تو مجہول تھا. اور اگر یہ معلوم ہے عند طلب تو کیا لازم آتا, اور طلب مجہول بھی باطل ہے اور تحصیل حاصل بھی باطل ہے. لہذا دنیا میں کوئی مطلوب مجہول قابل
اصول نہیں ہے، ممکن نہیں ہے تحصیل انسانی مجہول کا، لأن ذلك المجہول، کیونکہ یہ انسانی مجہول اذا حصل، جب حاصل ہو جائے، فبما، فیما غلط ہے، فبما یعرف، کس سے معلوم ہوگا کہ یہ وہی ہے جو تیرا مطلوب تھا؟ نو فلا بد من بقاء الجہل او وجود العلم قبلہ، تم سے پوچھ رہا ہوں کہ قبل الحصول علم موجود ہے اس پر یا جہل موجود ہے، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ مطلوب ہے، دونوں تقدیرین پر تحصیل ممتنع ہے۔ اما علی الاول، اگر جہل ہے فلاستحالۃ معرفتی، مجہول کی معرفت ناممکن ہے جب موجود ہو جائے، واما علی الثانی، اور اگر علم پہلے سے ہے فلامتناع تحصیل، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہے کہ یہ انسان جو مطلوب ہے، ایک اس کی ذاتیات ہے حیوانات ہے، ایک اس کے عوارض ہے عقل و شرب، تو میں کہتا ہوں کہ یہ انسان معلوم ہے بے اعتبار عوارض پہ، تو اس کی طلب مجہول مطلق کی ہے، اور مجہول ہے بے اعتبار ذاتیات کے، تو اس کی طلب تحصیلی حاصل نہیں ہے، یعنی نہ من کل وجہ معلوم ہے، نہ من کل وجہ مجہول ہے، بلکہ مجہول ہے بے اعتبار کنہ کے، اور معلوم ہے بے اعتبار عوارض وجہ کے۔ والجواب ان المطلوب انسان معلوم ہے من وجین بے اعتبار عوارض کے، و مجہول اور مجہول ہے من وجین بے اعتبار ذاتیات کے، پس بعد حصول مجہول کے بعلم بالوجہ المعلوم المخصص کہ یہ مطلوب ہے، وہذا کمثل عبد عابق اذا وجد، اب دیکھو آپ کا غلام بھاگ گیا، آپ کا غلام، تو وہ بھاگا ہوا غلام معلوم بھی ہے صورتان اور مجہول بھی ہے مکانن، تو آپ اس کو طلب کرتے ہیں کیونکہ وہ معلوم من وجہ من ایسی صورت، تو طلب مجہول ہے مطلب کی نہیں ہے، اور چونکہ مجہول مکانن ہے تو اس کی طلب تحصیل حاصل نہیں۔ کمثل عبد عابق اذا وجد، جب مل جائے، فإنه كان معلوم ذات مجهول المکان، یہ مجهول ذات معلوم ذات ہے، مجهول المکان ہے، نو فبعد ما وجد، جب آپ اس کو پالے، نو عرفت بما كنت، تو آپ جانتے ہیں اس صورت کے ساتھ جس سے پہلے جانتے تھے، من ذاتی و صورتی، کہ انه عابق، یہ وہی تمہارا بھاگا ہوا غلام۔ دوسرا مغالطہ، دوسرا اجتماعی نقیزین کا، دیکھو لو لم یصدق قضیتون، یہ مقدم، نو لم یصدق زید قائم، یہ تعلیم مقدم اپنی تعلیم سے مل کر شرطیہ متصلہ، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ مقدم میں کیا ہے قضیتون، اور تعلیم میں کیا ہے زید قائم، اور قضیتون عام ہے، زید قائم خاص ہے، اور انتفاع عام مستلزم ہے خاص کو، اس کا معنی ہے کہ اگر صادق نہ ہو جائے کوئی قضیہ تو صادق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ صغرا۔ اور کلما لم یصدق زید قائم، یہ مقدم، صدق نقیضہ آنی زید لیس بقائم، یہ تالی مقدم اپنی تالی سے مل کر یہ قضیہ شرطیہ متصلہ کبرا صادق ہے یا کاذب ہے؟ صادق ہے، کیوں؟ جب زید قائم صادق نہ ہو جائے تو زید لیس بقائم ضرور صادق ہوگا، تاکہ ارتفاع نقیضین کا نہ ہو۔ تو نتیجہ کیا دیتا ہے کہ لو لم یصدق قضیتن، اگر کوئی قضیہ صادق نہ ہو تو صادق ہوگا زیدان لیسا، علم کہ زید اللہ سے بقائمین بھی قضیہ ہے یا نہیں ہے، مع انہا قضیت من القضایا، تو یہاں تمام قضایا کی نفی بھی ہے، لو لم یصدق قضیتن، اور پھر ایک قضیہ کا صدق بھی ہے، صدق زید اللہ سے بقائمین، اجتماع نقیزان کا ہے، مقدم میں سلبی کلی ہے، اور تعلیم ایجابی جزء خاص قضی کا صدق ہے، والحال اچھا وہی یہ آ کر کے کہتے ہیں کہ تم نے جو کبرا بنایا تھا، کبرا کون سا تھا؟ کلما لم یصدق زیدن قائمن، نو صدق، یہ نفس الامر میں یا فرض میں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نفس الامر میں ہے تو ٹھیک ہے، جب زید قائم نفس الامر میں صادق نہیں ہوگا تو اس کا نقیض صادق ہوگا، یہ قضیہ صادق ہے، ہاں، لیکن اس صورت میں تکرار حدثت کا نہیں ہے، کیونکہ محمول فی صغرا
کون تھا؟ یصدق زید قائم، اور ان کا صدق نفس الامری نہیں تھا بلکہ اعلیٰ تقدیر عدم صدق قضیہ تھا، فرضی تھا۔ والحل جواب یہ ہے کہ جو تقادیر ماخوذ کبرا میں، یعنی یہ قول کلما لم یصدق زید قائم صدق نقیضہ، یعنی زید لازم قائم، اگر یہ نفس الامری ہو تو صدق کبرا کا مسلم ہے، لیکن لا اندراج، یہاں اندراج اصغر کا تحت الاکبر نہیں ہے، کیونکہ حکم صغرا میں انما ہوا علی التقدیر فرضیہ جو غیر نفس الامریت ہے۔ کیوں؟ ضرورت عدم صدق قضیہ من القضایا، جو مقدم ہے صغرا کا، من الممتنعات ہے۔ کیوں؟ من جملہ قضایا میں سے الواجب موجودون ہے، الواجب سمیعون ہے، الواجب بصیرون ہے، یہ واجب صدق ہے، تو جمعی قضایا کیسے کرے صدق ہو؟ نو عدم صدق قضیت ما کا محال ہے۔ اور اگر تقادیر کبرا سے مراد اہم لیا جائے نو منعن الکبرا کلیہ، تو ہم کبرا کی کلیت منع کرتے ہیں کہ جب صادق نہ ہو زید قائم تو صادق ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے زید قائم صادق نہ ہو، اور فرض اور تقدیر میں زید لیس بقائم بھی صادق نہ ہو۔ کذب شے کا مستلزم ہے صدق نقیص کو باعتبار نفس الامر کے، فإنه جاز جائز ہے اعلیٰ تقدیر المحال، محال سے مراد ہے عدم صدق قضیت ما کا، تو جائز ہے ان یکذب النقیضان معا، کیونکہ محال جائز ہے کہ مستلزم ہو جائے محال آخر کو، اور اس مغالطہ کو قریب مغالطہ عامت الورود ہے کہ ممکن ہے اس کا اس سے اس بات مطلوب کا، اچھا جی، صادقاً کا نہ اوقاذب، یہ آپ الحمدللہ میں پڑھا تھا۔ منطقی کیا دے یہ خر، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ کیوں؟ لو لم یثبت المدعا، لو لم یثبت المدعا، اگر مدعا ثابت نہ ہو نو ثبت نقیضہ، اور کلما ثبت نقیضہ ثبت شیء من الاشیاء، تو نتیجہ کیا جاتا ہے؟ لو لم یثبت المدعا ثبت، یہ قضیہ ہے، اور ہر قضیہ کا عکس نقیض صادق ہوتا ہے، تو یہاں نقیض شے کا لا شے نکالو اور نقیض دعویٰ کا لا دعویٰ نکالو، تو یہ کرو لو لم یثبت شیء من الاشیاء ثبت المدعا، حالانکہ لو لم یثبت شیء من الاشیاء سلبی کلی ہے، اور ثبت المدعا ایجابی جزئی ہے، اور دونوں نقیضین ہیں۔ اجتماع نقیضین کا آیا، کیوں آیا؟ کہ تم اس کو خر نہیں مانتے تھے، مان لو کہ یہ خر ہے۔ بات سمجھ میں نے کہا یہ خر ہے، کیوں؟ لو لم یثبت المدعا، اگر مدعا ثابت نہ ہو نو ثبت نقیض، صحیح ہے یا غلط ہے؟ مدعا ثابت ہو نقیض ثابت ہوگا تاکہ ارتفاع نقیضن کن ہو، یہ صغرا ہوا، اور کلما ثبت النقیض مقدم ثبت شیء، صادق ہے یا کاذب ہے؟ صادق ہے، نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ لو لم یثبت المدعا ثبت شیء، اس کا نقیض کیا ہے؟ لو لم یثبت شیء ثبت المدعا، لو لم یثبت شیء یہ سلبی کلی ہے، اور ثبت المدعا ایجابی جزئی ہے، ایجابی جزئی اور سلبی کلی نقیضین دونوں جمع ہو گئے۔ ہاں، اجتماعی نقیضین محال کیوں آیا؟ کہ تم نے اس کو خر نہیں مانا تھا، مان لو۔ بات سمجھ میں؟ فنقول المدعا ثابت، یہ خر ہے، لأنه لو لم يكن المدعا ثابتا یہ مقدم، كان نقيض ثابتا یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر صغرا، اور كلما كان نقيض ثابتا یہ مقدم، كان شيء من الاشياء ثابتا یہ تالی، نتیجہ دیتا ہے لو لم يكن المدعا ثابتا كان شيء من الاشياء۔ اب اس نتیجے کا عکس نقیض کیا ہے؟ عکس نقیض یہ ہے کہ لو لم يكن شيء من الاشياء ثابتا كان المدعا، حالانکہ لو لم يكن شيء من الاشياء یہ سلبی کلی ہے، اور كان المدعا ثابتا ایجابی جزئی ہے، مع انه یہ مدعا بھی ایک شے ہے اشیاء سے، هذا خلفنا عقلا حیران ہے اس کی جواب میں، فمن قائل شروع کرو ولا بد۔ اب دیکھو بھائی، ایک قیاس مرکب ہے مقدمہ قطعیہ سے اور مقدمہ ظنیہ سے، تو جو نتیجہ نکلے گا وہ ظنی ہوگا، کیونکہ نتیجہ تابع ہوتا ہے اخص افضل کا۔ تو قیاس میں ایک مقدمہ قطعی برہانی ہے اور ایک ظنی خطابی ہے، تو ہم قیاس کو قطعی کہیں گے یا ظنی کہیں گے؟ ظنی کہیں گے، اور نتیجہ کو قطعی کہیں گے یا ظنی کہیں گے؟ ظنی، کیونکہ نتیجہ تابع ہوتا ہے اخص افضل کا۔
اولا بودی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ جب مقدمے قیاس میں سے ایک غیر برہانی ہے یعنی غیر قطعی ہے بلکہ جدلی خطابی شعری ہے اور غیرہا تو قیاس بھی غیر برہانی ہوگا، اور یہی کلام ہے قیاسی جدلی میں وہ نظائر ہو۔ حاصل یہ ہے کہ جو قیاس مرکب ہو راجع طاقتور سے اور مرجو ضعیف سے تو وہ قیاس مرجو ضعیف ہوگا۔ یہاں تک تام ہو گئی بحث صناعت خمسہ کی جو مدت ہے، اور اسی سے تام ہو گئے مقاصد فن بنوع جو مسل للتصور اور مسل للتصدیق ہے۔ خاتمہ، ہر علم کے لیے تین امور ہے، تعریف، اچھا جی، لکل علم ثلاثت امور احدها الموضوع، ایک ان میں سے کیا ہے موضوع، وہو ما، یہ وہ ذات ہے کہ بیس کی جاتی ہے علم میں ان کے عوارض اور لواحق ذاتیہ سے۔ جیسے بدن انسان موضوع ہے علم طب کا، تو علم طب میں انسان کے عوارض ذاتی بیان ہوتے ہیں جو صحت اور مرض ہیں، اور حکمت اور کلام، اور کلمہ اور کلام یہ موضوع ہے علم نحو کی، تو اس میں کلمہ و کلام کے عوارض ذاتیہ بیان ہوتے ہیں، اعراب، بنا، انصراف، عدم انصراف، مرفوع، منصوب، مجرور۔ یا مقدار متصل یہ موضوع ہے علم ہندسے کا، یا معلومی تصوری و تصدیقی یہ لصناعتی میری اس علم کا جو منطق ہے۔ اب یاد رکھو، نفس موضوع سے بحث نہیں ہوگی، نہ موضوع کی ذاتیات سے بحث ہوگی، نہ موضوع کے عوارض غریبہ سے بحث ہوگی، بلکہ فقط عوارض ذاتیہ سے ہوگی۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ کہ بحث نہیں کی جائے گی وجود موضوع سے، نہ بحث کی جائے گی ماہیت سے علم میں، وہ علم جس کا یہ موضوع ہے، پس کبھی بحث نہیں کرتا بدنی انسان سے اس حیثیت سے کہ یہ موجود ہے یا جسم ہے یا حیوان ہے یا ناطق ہے، نہ نبی بات کرتا ہے کلمہ و کلام کی حقیقت سے۔ ومن ثم، یہی وجہ ہے کہ نفس موضوع سے بحث نہیں ہوتی جب موضوع حکمت طبعی کا جسم مطلق ہے، وکان صاحب هذا الفن، اور حکیم طبعی یورید وہ نقل کرتے ہیں مباحث حویلہ و صورت کا طبعیات میں، تو مشکل علیہ ان پر اعتراض ہے کہ یہ حویلہ و صورت تو ذاتیات ہے موضوع کی، اور موضوع کی ذاتیات سے بحث نہیں ہوتی، تم نے کیوں حویلہ و صورت سے جو ہے وہ بات کی ہے؟ مشکل ہے کیا حویلہ و صورت یہ تو اجزاء ہے جسم کے، وہ مقومات اور وجود دینے والا ہے جسم کو، فکیف یولد، کس طرح نقل کی جاتے ہیں ان مباحث کو طبعیات میں؟ وہ ذرا وہاں پہ جواب دیا جاتا ہے کہ یار حویلہ و صورت سے بحث قصداً نہیں ہے بلکہ طبعاً ہے، اور عذر پیش کیا جاتا ہے حکیم کی طرف سے کہ یہ مباحث طبعی ہے۔ وثانیہا، نے کہا تھا کہ ہر علم کے لیے تین امور ہے، احدها الموضوع اور وثانیہا مبادی، مبادی ما وہ ہے یبتنی علیہ المسائل، وہ ایک تصوری ہے، ان کو حدود کہتے ہیں، کیا تورد جو نقل کی جاتے ہیں موضوع علم اور اجزاء موضوع کے لیے اور جزیات کے لیے اور اعراض ذاتیہ کے لیے، اور کچھ مبادی تصدیقہ ہے، یہ وہ مقدمات ہے جن سے قیاسات مرکب ہوتے ہیں یا بدیہی، ان علوم اس کو کہا جاتا ہے علوم متعارفہ، اقلیدس میں ہے، یا غیر بدیہی بلکہ نظری مسلمات، اگر تسلیم اس میں حسن ظن کی وجہ سے تھا، ممن اس متکلم سے جو پیش کرتا ہے، اس کا نام اصولی موضوعہ ہے۔ مولانا جمشید ایک بات کرتا ہے، ہم اس لیے اس کو قبول کرتے ہیں کہ اس پر ہمارے ظن ہے، اس کو کہتے ہیں اصولی مسلمہ موضوعہ، اور اگر تسلیم محال انکار کا، اس کا نام ہے مصادرہ۔ تیسری چیز مسائل ہے جس پر علم مشتمل ہے اور قصد کیا جاتا ہے اس کا اثبات بالدلائل کا۔ رؤوس ثمانیہ، قدماء ذکر کرتے تھے اپنی کتب کی ابتدا میں 8 چیزیں، ان کا نام رکھتے تھے رؤوس ثمانیہ۔ ایک غرض ہے یعنی علت غائی تاکہ ناظر کی نظر عابس نہ ہو، دوسرا ہی منفعت ہے تاکہ اس پر مشقت پڑھنے کا آسان ہو جائے، اور تیسری چیز تسمیہ ہے یعنی علم کا نام تاکہ ناظر کے ذہن میں اجمال ہو ما یفصل الغرض، چوتھی چیز مؤلف ہے کہ لکھی ہے کتاب کس نے تاکہ قلب متعلم کا مطمئن ہو، پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ کس مرتبہ میں ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس علم کی تقدیم اس پر واجب ہے اور کس علم سے اس کی تاخیر واجب ہے،
چھٹی من ای علم ہوا، یہ کتاب کس فن کا ہے تاکہ وہ شروع طلب کیا جائے۔ ساتویں چیز القسمت، یعنی ابواب علم، کتب علم، کتاب الطہارت، کتاب الایمان۔ اور آٹھویں اقسام تعلیم کے، اس کا نام ہے تقسیم، تحلیل، تحدید، برہان، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کتاب مشتمل ہے علی کذا علی کل او بعض۔ اقول وانا فلان۔ علم کی دو قسم، علم اگر بواسطہ صورت کے تھا اس کا نام ہے علم اصولی، جیسا میرا علم آپ پر بواسطہ آپ کی صورت کا ہے، میرا علم آپ پر علم اصولی۔ اور ایک علم ہے جو بواسطہ صورت کے نہ ہو، جیسا میرا علم میری ذات پر آئین و شیشہ میں دیکھنے سے قبل بھی مجھے اپنے وجود کا علم تھا، اس کا نام ہے علم حضوری۔ تو علم کی دو قسم ہو گئے، ایک اصولی اور ایک حضوری۔ اصولی وہ علم ہے جو بواسطہ صورت کے ہو، اور حضوری وہ علم ہے جو بواسطہ صورت کے نہ ہو۔ علم حضوری کی پھر دو قسم، حضوری قدیم اور حضوری حادث۔ اور حصولی کی بھی دو قسم ہے، حصولی قدیم اور حصولی حادث۔ کیوں؟ عالم علم حضوری کا اگر قدیم تھا تو وہ علم حضوری قدیم، اور عالم علم حضوری کا اگر حادث تھا وہ علم حضوری حادث۔ علم حضوری قدیم جیسے اللہ کا علم ذات، صفات اور مخلوقات پر، وہ حضوری بھی ہے، اللہ اپنے علم میں حصول صورت کا محتاج نہیں ہے، اور قدیم بھی ہے کیونکہ اللہ پاک خود قدیم۔ اور علم حضوری حادث جیسا میرا علم اپنی ذات پر، یہ حضوری ہے کیونکہ بواسطہ صورت کی نہیں ہے، اور حادث ہے کیونکہ میں خود حادث۔ اور علم حصولی کی بھی دو قسم ہے، ایک علم حصولی حادث، ایک علم حصولی قدیم۔ علم اگر بواسطہ صورت کی تھا اور عالم حادث کا تو وہ حصولی حادث، جیسا ہمارا علم ایک دوسرے پر، میرا علم آپ پر حصولی بھی ہے حادث بھی ہے۔ حصولی اس لیے کہ بواسطہ صورت کے ہے، اور حادث اس لیے کہ میں حادث۔ اور علم حصولی قدیم جیسے ان کے نزدیک علم فرشتوں کا افکار، تو وہ حصولی ہے، بواسطہ صورت کی ہماری صور وہاں پر، اور قدیم ہے ان کے نزدیک فرشتے قدیم ہے۔ تو علم کی چار قسم ہو گئے، حصولی حادث جیسا، حضوری حادث جیسا میرا علم میری ذات پر، یہ حضوری ہے بواسطہ صورت کی نہیں ہے، اور حادث ہے میں حادث ہوں۔ اور حضوری قدیم جیسے اللہ پاک کا علم اپنی ذات، صفات، اغیار پر، وہ حضوری بھی ہے قدیم بھی ہے۔ حضوری اس لیے ہے کہ بواسطہ صورت کی نہیں ہے، اور قدیم اس لیے ہے اللہ کو۔ اور حضوری حادث جیسی مناطقہ کے نزدیک فرشتوں کا علم ہم پر، وہ حصولی ہے بواسطہ صورت کی ہماری صورت وہاں پر، اور قدیم ہے کیونکہ فرشتے کی نزدیک ان کو حقوق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آؤ علم کی کتنے اقسام ہیں۔ اب مشہور مناطقہ کے نزدیک علم کی تقسیم ہے تصور اور تصدیق، تصور اور تصدیق کی طرف۔ تو تصور اور تصدیق کا مقصد کون ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مقصد علم مطلق، علمی، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر علم مطلق مقصد ہو جائے تو علم مطلق میں تو حضوری بھی ہے، تو حضوری بھی منقسم ہوگا تصور اور تصدیق کو، اور حضوری منقسم تصدیق اور تصور نہیں ہے، کیونکہ تصور کا معنی کیا، حصول و صورت ہے، یہاں تو صورت واسطہ ہے، اور حضوری میں صورت نہیں ہے۔ تو اگر علم مطلق منقسم ہو جائے تصور اور تصدیق کو، تو مجھے جب یہ تقسیم مبین کی طرف آئے گی، کیونکہ قسم تصور ہے، اور تصور کا معنی کیا ہے، اصول و صورت ہے، تو یہ تو علم واسطہ صورت کے ہیں اور مقصد میں صورت واسطہ، لہذا علم مطلق مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے کہا علم مطلق تو نہیں ہے لیکن حصولی مطلق مقصد ہے تصور سے، تصور جمہور کہتے یہ بھی غلط، کیونکہ حصولی مطلق جیسے شامل ہے حصولی حادث کو، تو حصولی اور حصولی قدیم منقسم تصور اور تصدیق کو نہیں ہے، کیونکہ تصور تصدیق آگے منقسم ہے بدیہی اور نظری، کیسے کہتے ہیں موقوف النظر، اور موقوف